السلام علیکم ناظرین، پروگرام ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ آج ہم بڑے دلچسپ ایشو پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور پورا سال شاید ہمیں جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو بڑا آرگنائز کیا ہوا ہے ان کے پاس تو بہت خوشگوار ماحول آلریڈی موجود ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو آرگنائز نہیں کیا ہوتا، رمضان المبارک کا مہینہ ان کی زندگیوں کو بھی بڑا ڈسپلن کر دیتا ہے، بڑا آرگنائز کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے سحری کرنی ہوتی ہے، افطاری کرنی ہوتی ہے اور سارا دن ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور ہماری کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی سوائے جو ہماری تعلیمی مشاغل ہیں، آفس کا کام ہے یا دیگر جو ہم کام کرتے ہیں، لیکن لائف جو ہے وہ کم از کم ایک ڈسپلن کے اندر آ جاتی ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس کافی وقت ہوتا ہے جو ہم اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور کافی وقت ایسا بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کی دعوتیں ہو رہی ہیں، 8 10 20 لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، آؤ جی فلانی جگہ جا کے سحری کرتے ہیں اور کھابے کھاتے ہیں اور بھرپور قسم کی سحریاں ہوتی ہیں۔ پھر افطاری میں بھی دیکھتے ہیں کہ بس اس انتظار میں رہا جاتا ہے کہ فلانی جگہ جائیں گے، وہاں پر بڑی شاندار قسم کی افطاری ہوگی، اور یہ کم از کم 4 گھنٹے 3 گھنٹے ہم سحری اور افطاری میں اپنے ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا رمضان المبارک کے مہینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا سارا وقت اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ضائع کر دیں، یا ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کوئی غور و فکر کریں، کوئی تعلیم کا، کوئی تدریس کا، کوئی آپس میں ان چیزوں کو آپس میں خیالات کے اظہار کا اس کو موقع بنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں اور اس وقت کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنائیں، زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو کیسے بنائیں۔ تو اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ بڑے شاندار لوگ موجود ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ یہ کتاب کی دنیا کے لوگ ہیں، انہوں نے تعلیم کے ذریعے سوسائٹی کے اندر بیداری کی جو تحریک ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں جناب زاہد حسین کاظمی صاحب۔ زاہد کاظمی صاحب نے اپنی ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے، باب العلم لائبریری، اور یہ سوسائٹی کے اندر بڑے پروڈکٹیو قسم کے کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ کاظمی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے دوست ہیں جناب وقاص احمد خان صاحب۔ وقاص صاحب نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے، مختلف یونیورسٹیز میں پڑھا بھی رہے ہیں، ابھی بھی ایک یونیورسٹی میں یہ بطور لیکچرر اپنے جو خدمات ہیں سر انجام دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ وقاص صاحب آپ کا۔ ریحان طاہر صاحب، یہ بھی مختلف قسم کی جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں سوسائٹی کے اندر ان پہ کام کرتے ہیں، ماحولیات پر ان کا بڑا زبردست اور شاندار قسم کا کام ہے، اور ہمارے معاشرے میں ماحولیات ایک ایسا شعبہ ہے جسے بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے، اور ہم آتے جاتے بھی نا بہت اچھی باتیں کرنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ ماحول کی اہمیت پر، اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں اس کائنات کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ کیسا سلو پر مشتمل ہونا چاہیے، اور ہم نے کائنات کو تباہ نہیں کرنا، نقصان نہیں دینا، اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدے میں کیسے لانا ہے اور ان کو نقصان سے بچاتے ہوئے کیسے مؤثر بنانا ہے اپنے لیے۔ تو بہت شکریہ ریحان صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اچھا کاظمی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ یہ جو فارغ اوقات ہوتے ہیں، ہوتے بھی ہیں یہ نہیں ہیں، تو یہ کیسے گزارتے ہیں آپ انہیں؟ دیکھیں جی، مجھے سمجھتا ہوں کہ ہر دن اور ہر مہینہ اہم ہوتا ہے، مگر کام کے اعتبار سے مجھے لگتا ہے ہم سب کے گلے خراب ہیں، ہم پتہ نہیں پراٹھے کھاتے ہیں نا سحریوں میں ساتھ ملائی اور یہ غلط تر کرنے کے لیے اصل میں اچھا ہاں، وہ رمضان کے مہینے میں پانی بھی نہیں پی سکتے اور ہم مانگ بھی نہیں سکتے، اور مانگ بھی نہیں سکتے، بس اپنی اس مانگ پہ گزارا کریں۔ سر رمضان کے حوالے سے میں نے جو لوگوں کا رویہ دیکھا ہے رمضان اور کام کے حوالے سے، صحیح، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو یہ رمضان اور کام، کئی سوال آپ نے چھیڑ دیے۔ اچھا، ایک تو عمومی کہوں گا رویہ یہ ہے، اگر ہم سرکاری دفاتر میں یا کچھ اور اداروں میں جائیں تو بڑے پیمانے پہ ہمیں اس طرح کی بات سننے کو ملتی ہے کہ رمضان ہے جی، اور بہت سارے لوگ رمضان کی وجہ سے کام چھوڑ دیتے ہیں یا قبل از وقت اپنی جو ذمہ داریاں ان کی ویسے ہم لوگوں نے کلچر بنایا ہوا ہے، یہ کہیں کہ قانون پر عمل کرو یہ پاکستان ہے جی، اور کام کی بات کریں رمضان ہے جی۔ تو ایک تو یہ ہے، یہ ایک عمومی رویہ دیکھنے میں آتا ہے آپ کسی بھی جگہ جائیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے، معافی چاہتا ہوں، یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو لوگ غیر منظم ہوتے ہیں عام دنوں میں، میرا خیال ہے ان کے لیے اپنی زندگی میں تنظیم پیدا کرنے کا مؤثر ترین مہینہ صحیح رمضان ہے۔ اس لیے کہ میں ایک عمومی بات بھی ہے، مگر میں اپنی ذاتی تجربہ بھی اس میں شیئر کروں گا کہ میں غیر منظم آدمی ہوں، مگر رمضان واحد مہینہ ہے جس میں آپ کے سونے جاگنے کے، کھانے پینے کے اور ملنے ملانے کے اوقات جو ہیں وہ ترتیب طے شدہ ہوتے ہیں، طے شدہ ہوتے ہیں، اور رمضان میں آپ بہت سارے ایسے کام نہیں کر رہے ہوتے، یعنی مثال کے طور پہ ہم باہر جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں،
کسی کیفے میں بیٹھ جاتے ہیں, چائے پیتے ہیں اور گھنٹوں ہم وہاں پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. وہ گفتگو بہت سود مند بھی ہوتی ہے اور کبھی کم سود مند بھی ہوتی ہے, مگر ہمارے وقت کا ایک بہت بڑا حصہ اس طرح کی سرگرمیوں میں بھی نکل جاتا ہے. تو رمضان میں اس طرح کے مواقع نہیں ہوتے اور آدمی اگر کام کرنا چاہے تو اسے زیادہ آسانی اور زیادہ سہولت ملتی ہے. میں نے یہی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دیگر ایام میں یا دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں وہ بیٹھ جاتے ہیں, جم کے کام کرتے ہیں. وہ کئی طرح کے کام ہو سکتے ہیں, آپ کے جو بھی مشاغل ہیں. اگر کوئی آدمی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو رمضان میں اسے مطالعے کے لیے وافر وقت ملتا ہے. صحیح, بالکل. تو اس بس یہ کہ ہمیں اس تنظیم سے فائدہ اٹھانا چاہیے, جو قدرتی طور پہ ایک نظم و ضبط قائم ہو جاتا ہے. اس کے اندر ہم اپنی دلچسپی کے کاموں کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جو عام دنوں میں ان میں اتنا ربط نہیں آتا. تو یہ ایک قدرتی ربط پیدا کرنے کا بالکل یہ ہو جاتا ہے اور آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا وقاص صاحب, عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور ویسے بھی نا ہم اپنے گھروں میں جو بچے ہیں پڑھتے کیوں نہیں ہوں, پڑھا کرو, یہ وہ کیا پڑھا کریں. جب ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں کسی شخص نے دوسرے بندے سے کہا نا کلمہ پڑھو, تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا نا, وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا. تو 3-4 اس نے آخر تنگ آیا, اس نے کہا پڑھتا ہوں, انہوں نے کہا پڑھاؤ مجھے, اس نے کہا تو مجھے بھی نہیں آتا. تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو یہ تو کہتے ہیں ہر وقت, بڑی خواہش ہوتی ہے آپ کا بچہ بڑا آدمی بن جائے, سب کو اس کو بتاؤ تو صحیح نا وہ کیسے بن جائے. وہ گھر میں پڑھے پڑھے تھوڑی بڑا آدمی بنے گا. تو بچوں کو کیسے ان کی تربیت کرنی چاہیے گھر میں, خصوصاً رمضان کے مہینے میں. آگے پیچھے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا, آپ کبھی کہاں جا رہے ہیں کبھی کہاں جا رہے ہیں. رمضان میں تو ٹائم ہوتا ہے نا, تو آپ بچوں کے ساتھ افطاری میں بیٹھتے ہیں. ان کو دیکھیں بچے اتنا فالو کرتے ہیں. عموماً بچے والدین کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں. وہ بچے جب والدین افطاری کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, آپ دیکھیں دعا کے اندر ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے. آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر نازل فرما, ہمارے پڑوس میں خیر نازل فرما, پوری دنیا کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا ایک گلوبل کانسیپٹ بن رہا ہوتا ہے, ان کا اپنی سوسائٹی کا بھی ایک کانسیپٹ اس دعا کے اندر سے بن رہا ہوتا ہے. تو بچے اسی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور شاید ہم اتنے پرخلوص طریقے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوں نہ اٹھا رہے ہوں, لیکن بچے ضرور اٹھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دینے والا بھی کسی سے مانگ رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ کتنے کلیئر تھاٹ کے ساتھ وہ جو مانگ رہا ہے نا وہ. بلکہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آ گیا کہ وہ ایک بار مولوی صاحب نے دعا کی کہ اپیل کی لوگوں سے کہ آج نماز استسقاء ادا کی جائے گی نا, تو سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں اور وہاں پہ دعا کی جائے گی. تو سب لوگ گھروں سے نکلے, تو ایک بچہ نکلا, تو اس نے ہاتھ میں چھتری اٹھائی ہوئی تھی. تو بندوں نے اسے پوچھا کہ یار ہم بارش کے لیے دعا کریں تو چھتری اٹھائے پھر رہا ہے. تو انہوں نے کہا جب میں وہاں دعا کروں گا تو بارش نہیں شروع ہو جائے گی. یعنی اسے وہ اس یقین کے ساتھ جا رہا تھا کہ میں وہاں دعا کروں گا تو واپسی پر بارش شروع ہو جائے گی. وہ چھتری ساتھ لے کر جا رہا تھا, تو اس یقین کے ساتھ جا رہا تھا. تو یہ بتائیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے رمضان کے مہینے میں. دیکھیں صبوح بھائی, ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ایک مشہور ماہر کیا کہیں گے اس کو, تنظیم اوقات, صحیح, اوقات کار جو ہے اس کا, بالکل وہ مائیکل فورٹینو ان کا نام ہے. وہ انہوں نے ایک بک میں لکھا ہے کہ انسان باقی بہت سارے کاموں کے, یہ جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسے کام ہیں کہ جو وقت ضائع کر دینے جیسے کام ہوتے ہیں اور لیکن ضروری ہوتے ہیں. 7 سال ہم صرف کھانے میں گزار دیتے ہیں ہماری زندگی میں, 4 سے 5 سال ہم لائن میں کھڑے ہو کر یا ویٹ کرنے میں گزار دیتے ہیں ہماری زندگی. اب 7 اور 4 یہ 11 سال ہیں. صحیح. اب ہم تصور کریں کہ یہ کھانا ظاہر ہے ایک ضرورت کی چیز ہے, لیکن اس میں کیا ہمیں اپنی ساری زندگی میں سے 7 سال ضائع کر دینے چاہیے یا گزار دینے چاہیے؟ اچھا ویسے یہ بات انہوں نے اپنے بارے میں کہی ہوگی. ہمارے ہاں تو زیادہ ہوتے ہیں. بالکل, ہاں ہم تو ماشاءاللہ 70 سال اسی کام میں گزارتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح طرف متوجہ کیا. اب آپ ان چیزوں کے نظم اوقات کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے نا کہ جب ہم بچے یا لوگ ہم بورڈنگ سکولز میں ہوتے ہیں یا ہاسٹل میں ہوتے ہیں, وہاں پر جاگنے کا, سونے کا, کھانے کا, فوڈ وغیرہ جو بھی آپ کی بیسک نیڈس کی چیزیں ہیں ان کا ایک وقت متعین ہوتا ہے. اگر آپ اس وقت متعین وقت کے مطابق وہ کرتے ہیں تو آپ زیادہ پڑھنے کا وقت, زیادہ کھیلنے کا وقت, زیادہ پلانٹیشن کا وقت, میڈیٹیشن کا وقت, جتنے بھی ہوتے ہیں. دیکھیے آپ میڈیٹیشن اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں آپ آشرم میں جائیں یا وہ کوئی سینٹر ہے وہاں پر جائیں, یا جیسے ہمارے ہاں پہلے زمانے میں ہوتا تھا. اب تو خانقاہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہدایت دے, لیکن ایک زمانے میں خانقاہیں جو ہوتی تھیں وہ کاؤنسلنگ کے پورے ایک ذریعہ ہوتا تھا. تو وہاں پر جب آپ جاتے تھے تو یہ تربیت ہوتی تھی کہ آپ ٹائم کو کیسے مینیج کریں. نفسیاتی امراض کے جو ماہرین ہوتے تھے یا خانقاہوں میں بیٹھے ہوتے تھے, بالکل وہ آپ کی گرہیں کھولتے تھے چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اچھا یہ ساری چیزیں جب بغیر بد نظمی کا شکار ہیں, ہماری زندگی کی جو بنیادی چیزیں ہیں, تو یہی بد نظمی ہمارے
ہم سے ہوتی ہوئی بچوں کی طرف چلی جاتی ہے. صحیح. پھر وہ جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی, پھر ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہوتے ہیں کہ جب ہم تنگ ہو رہے ہوں بچوں سے, وہ ہمارے ڈرامے میں یا ہمارے کسی کام میں دخل اندازی کر رہے ہیں, تو ہم جو ہے نا چابک لے کر وہ پڑھتے کیوں نہیں. ہاں پڑھتے کیوں نہیں, کیوں ہمارا ڈرامہ خراب کر رہے ہیں. جی ہاں, وہ اٹھو نماز پڑھو, اٹھو یہ کرو. ادروائز ہم ان کو جو کاؤنسل کرنا ہوتا ہے, ان کو جو ٹائم مینجمنٹ سکھانی ہوتی ہے, وہ نہیں کرتے ہیں. اگر ہم رمضان میں, سوری میں آپ کی بات وہ کروں, کہ اگر ہم رمضان میں جیسے ہمارا سحری اور افطاری کا ایک وقت متعین ہے اور اس کے اندر کرنا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی بھی زندگی کو ادروائز بھی مینیج کرنا اور مینیج کروانا ان کو سکھا دیں, تو میرے خیال میں بہت بڑے بڑے کام ہیں, وانڈرز جس کو ہم کہتے ہیں, کہ بھی وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچے کل کو کر سکیں گے. صحیح. اچھا دیکھیں نا, بچوں کے ساتھ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے نصاب کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شاید وہ آگے پیچھے ہم توجہ نہیں دے سکتے اور وہ لرن نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ہمیں کوئی مسلمان ہے, کوئی کرسچن ہے, کوئی جس بھی مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہے, تو مثال مسلمان بچوں کے ہاں اس بات کا بڑا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کے بچے قرآن کا کچھ حصہ حفظ کر سکیں. اب دیکھیں 30 دن ہیں, تو آخری قرآن کی جو صورتیں ہیں وہ 30 صورتیں آپ بچوں کو یاد کروانا شروع کریں, ایک دن روزانہ کی, وہ ایک دن میں. اور اچھے, اور اس کے لیے پہلے تو یہ پرابلم تھا نا کہ قاری صاحب کا بھیجیں, آپ تو یوٹیوب پر آپ آخری 30 صورتیں لگا لیں اور قاری عبدالباسط صاحب کا انداز ان کو سکھانا شروع کر دیں, تو بچے تو سن کر اسی طرح پڑھنا بھی شروع کر سکتے ہیں, اور بڑا شاندار. اچھا پھر دیکھیں ہمارے ہاں اس چیز کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچے خوش آواز ہوں, تو آپ ان کو کوئی 10-15 نعتیں جو ہیں وہ ان کو یاد کروا سکتے ہیں. اور نعت سے اصل میں جب جڑنا ہے نا, کیونکہ نعت میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت شاندار لغت کا جو بہترین جو حصہ ہوتا ہے زبان کا بڑا زبان کا, کہ آپ نے الفاظ کیسے ادا کرنے ہیں, لہجہ آپ کا کیسا ہونا چاہیے, الفاظ کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے. ریحان صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے, یہ ساری زندگی نعت پڑھتے رہے, ہم تو سننے والوں میں سے ہیں لیکن یہ پڑھنے والوں میں سے ہیں, تو یہ بتا سکیں گے. تو ہم بچوں کو نعت کی دیکھیں, ان کی آواز کو بہتر بنانا, تو ہم بچوں کا گھر کے اندر ہی چھوٹا سا مقابلہ روزانہ شام کو کروا سکتے ہیں 2-3 بچوں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں تو آپ پڑوس کے بچوں کو بلائیں, چھوٹا سا ان کے لیے کوئی گفٹ رکھتے ہیں کہ ہاں جی روزانہ مغرب کے بعد افطاری سے پہلے, افطاری سے نا 1-2 گھنٹے پہلے ہمارے گھر میں محفل نعت ہوا کرے گی, جی محفل قرأت ہوا کرے گی, بچے آئیں قرآن سنائیں گے. اچھا اچھے اقوال جو ہیں ہماری دیکھیں نا, تاریخ کی کتابیں جو ہیں ان کے اندر بہت مختصر سے واقعات ہیں اور بڑے علم اور حکمت پر مبنی واقعات ہیں. آپ بچوں کو ایک چھوٹا سا قصہ سنائیں اور بتائیں کہ ہاں یہ قصہ کس شخص سے منسوب ہے, وہ بندہ کون تھا. آپ اس بندے کی پوری ہسٹری کے اندر جا سکتے ہیں. تو اگر کام کرنا چاہیں تو راستے ہزار ہیں, تو بہت ہی اچھے طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں اپنے بچوں کی بھرپور طریقے سے گائیڈنس جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا ریحان صاحب یہ اتنی باتیں میں نے کر دی, میں تو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو بتائیں کیا کس طریقے سے آپ کے بچے ہیں, اب تو آپ خود بچے ہیں یہ سب لوگ یہ بات کرتے ہیں نا ابھی آپ خود بچے ہیں یا بچے ہوئے ہیں, تو یہ بتائیں کہ کیسے آپ خود آپ کی تربیت کیسے ہوئی, یہ بتائیں. سبق صاحب بہت امپورٹنٹ آپ نے بات آج جو کی ہے. دیکھیں میں ریحان طاہر عملی تصویر ہوں اپنے والد نذیر احمد طاہر صاحب کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر آج عشق مصطفیٰ کی کسی راہ پہ متعین ہوا ہوں, اس کی بنیادی وجہ میرے والد صاحب. اچھا, میں اگر آج کسی سٹیج پہ کھڑے ہو کر فصیح الدین سہروردی کی طرز پہ نعت پڑھتا تو مجھے میرے والد نے وہ مقام عطا کیا. دیکھیں والد صاحب کا یہ کمال ہے کہ آپ فصیح الدین سہروردی صاحب کا نام بھی طریقے سے لے رہے ہیں. آپ تو لوگ یہ نام لینا بھی بڑا مشکل نہیں آتا ہے. اگر میں تقریر کرتا ہوں, مجھے آج بھی یاد ہے جنرل فیض چشتی صاحب ایک پروگرام پہ رحیم خان تشریف لائے. اچھا, تو یوم دفاع کے موقع کے اوپر صحیح. تو جو مجھے اشعار پڑھے تو مجھے کسی دوست سے, میرے والد صاحب کے دوست نے کہا کہ اتنا مشکل شعر آپ کو یاد کیسے ہو گیا. کون سا شعر تھا؟ تو اس میں یہ تھا کہ ہے تیری بنیاد میں لاکھوں شہیدوں کا فسوں, ہم تجھے گنج دو عالم سے گرا پاتے ہیں. تو وہ یوم دفاع کے حوالے سے. پھر مجھے آج بھی وہ لفظ یاد ہے جو میرے والد نے مجھے یاد کروایا کہ اگر تم معلم دیکھو تو صفحہ کی درسگاہ کے معلم کو دیکھو. یہ وہ اگر میں چاہوں تو اپنی بات کو دریا کے کوزے میں بند کر, اب دریا کا کوزہ 6th کلاس 5th کلاس مجھے یہ لفظ یاد تھا کہ دریا کا کوزہ بھی کوئی ہوتا ہے, کہ اپنی گزارشات کو دریا کے کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا. صحیح. اب یہ وہ چیزیں ہیں ہمارے یہاں لوگ کوزے کو دریا میں یاد, اب آج کل بہت ساری چیزیں الٹی ہو رہی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان اپنے بڑوں سے, اپنے گھر والوں سے, اپنی والدہ سے, اور وہ میں ابھی میرے ذہن میں ایک شعر آیا بیٹھے بیٹھے کہ پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے, یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے.
تو ہمیں بیسیکلی بنیادی طور پر عملی تصویر ہم بنتے ہیں اپنے بڑوں کی. صحیح. میں اس رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات جو 2-3 دن سے میں نے تحقیق کی اور میں اس کو ضرور شیئر کروں گا. میرے ایک دوست سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہماری جو والدہ تھی جب وہ کھانا کھاتی تھی ان کی آواز نہیں آتی تھی, جب وہ چلتی تھیں تو کسی کو ان کی آہٹ یا سراسیمگی قدموں کی چاپ جو محسوس ہے نہیں ہوتی. صحیح. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کرتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس زمین پر چلنے کا ایک حق ہے, اس زمین پر کھانے کا بھی ایک حق ہے. واہ. اب یہ ادب کی وہ الفاظ ہیں یا وہ لیولز ہیں کہ جس کو کوئی شخص بھی اپنا لے تو وہ رائل بن جائے گا. واہ. اور what is royalness؟ آپ کھلکھلا کے نہیں ہنس سکتے, آپ تبسم فرماتے, آپ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے بلکہ آواز کو بڑے متناسب انداز میں گفتگو کرتے, آپ جو ہے کھاتے وقت اپنی چائے کو سڑک سڑک کے نہیں پیتے بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ کہ میری اس چائے پینے شروع نہیں سے مارتے کوئی دوسرا شخص جو ہے تکلیف کا شکار نہ ہو جائے. صحیح. جب میں گلی میں چلوں تو گاڑی کو پانی میں جب میں گزارتا ہوں تو بڑے آہستگی سے گزاروں تاکہ ساتھ والا مسافر یا راہ چلنے والا تکلیف کا شکار نہ ہو جائے. جب میں کلاس میں کسی جماعت میں بحیثیت معلم یا ٹیچر پڑھا رہا ہوں تو میری بات اس پیچھے بیٹھے والے نوجوان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, مجھے اس کا ادراک کرنا ہے اور مجھے اس پہ یقین کے ساتھ یہ تہیہ کرنا ہے کہ میرا علم اس تک منتقل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. صحیح. جب میں ایک قاری القرآن ہوں, جب میں تلاوت شروع کرتا ہوں رمضان المبارک کے اندر اور ایسی سپیڈ مار کے اپنی گفتگو کا یا اپنی تلاوت کا آغاز کرتا ہوں کہ سننے والوں کو سمجھ ہی نہ آئے تو قرآن کی جو ان کے پر تاثرات ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں, تو مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے. جب میں ایک معلم ہوں, میں جمعہ خطبہ ادا کر رہا ہوں تو مجھے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو معاشرے میں منافرت اور نفرت کی طرف مجھے لے جائے. اچھا, یہ وہ تمام چیزیں جس کا ذکر بارہا میں نہیں, مجھ سے بڑے عظیم لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن اصول کیا ہے کہ ہمیں اس رائلنس کو اپنانا ہے. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے. اچھا, اب جس نے اس کو اپنایا وہ صدر ہے, اگر وہ اپنے گھر کا وزیر اعظم ہے, وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہے, وہ اپنے گھر کی ملکہ ہے, تو رمضان المبارک میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ تہیہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو باصول کیسے بنانا ہے. صحیح. وہ اصول جو ہمیں بڑے بزرگوں نے دیے, وہ صفائی کے اصول ہوں, وہ پاکیزگی کے اصول ہوں, وہ پاک دامنی کے اصول ہوں, وہ کسی پہ الزام بہتان اور جھوٹ کی سیاست اور اس فلسفے سے دور ہونے کے اصول ہوں, وہ کسی نہ کسی انداز میں ایک باثر, پر اثر اور ایک اچھے شہری ہونے کے اصول ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اپنانا ہوگا. روزہ ایک بیسیکلی ایسا تقویٰ ہے جو کہ انسان کو میں سمجھتا ہوں سال کے بعد ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ اب وہ سیکھ کر اس مہینے کے اندر کم از کم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لے کہ یار آج کے بعد میں اسی طرح اپنی زندگی کا آنے والی میں بھی کوشش کروں گا, اور میرا پیغام دوسروں کو بھی یہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ بھی کوشش کریں کہ یار میں بھی کل کو ایک اچھا شہری بنوں گا, اچھا مسلمان بنوں گا. میں یہ موٹیویشن اور یہ جو تربیت کی آپ نے بات کی جو طلبہ اور نوجوان کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, دیکھیں تربیت میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ٹیچر کی آج کلاس روم میں ضرورت نہیں ہے. صحیح. آپ گوگل لگا دیں, آپ اس پہ لکھیں جی کہ جو ہے وہ کوئی بھی سکل آپ نے سیکھنی ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں. ہاں بالکل. لیکن ٹیچر کیوں ضروری ہے؟ استاد اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایکٹ کے ذریعے, اپنی آئی کنسنٹریشن اور اس کانٹیکٹ کے ذریعے بچوں کے اندر وہ تمام علم منتقل کرتا ہے, پیار کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے, بات کے ذریعے, اور اس بات کی گہرائی کو سچائی کے ذریعے کہ وہ بچہ یقین کر لے کہ جو استاد نے میرے بات کہی ہے وہ تربیت کی حقیقی جو علوم ہے ان کا مظہر ہے. کیونکہ استاد جو ہے وہ تربیت کا مرکز ہوتا ہے, اور اقبال نے جو کہا تھا نا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, تو یعنی وہ جو قرآن ہے اس کی پوری فلاسفی اس کی لائف کے اوپر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ چلتا پھرتا قرآن ہے, کیونکہ اس کا کوئی بھی عمل قرآن کے تعلیمات سے ہٹ کر نہیں ہوتا, اور وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی تعلیم کے ذریعے اور اپنے کاموں کے ذریعے ایک ایسا بندہ بن جاتا ہے, جیسے قرآن میں آیا تھا نا کہ لیما تقولون ما لا تفعلون, ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل کیوں نہیں کرتے. تو قرآن کی جو دعوت ہے وہ عمل کی دعوت ہے کہ آپ صرف باتیں ہی نہ کریں, آپ اس پر عمل کر کے دکھائیں. تو جب آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر چیزیں کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکیں گی. اچھا زاہد کاظمی صاحب, یہ تو بڑا اچھا سا سین ہے نا, ابھی ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا ٹھنڈا سا ماحول ہے اور ہم بڑے مزے کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عملاً وہ کہہ رہے ہیں گھر کے اندر بچوں کو ہم کیسے تربیت کریں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے گھر میں, تو عموماً کیونکہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پر خامند کو یا مرد کو ایک بار اس نے خود ایک اپنا ایک تفوق بنایا ہوا ہے, اپنے ایک برتری کا ماحول بنایا ہوا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ گھر کے اندر چیخنا چلانا اپنا حق سمجھتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں نا ایسا کام بالکل بھی نہ کریں. تو ہم خود اپنے گھروں کے اندر ایک ایسا ماحول برپا, اچھا گھر کے اندر جو مرد ہے نا
وہ جیسا بھی ہے، تو وہ گھر کے اندر کام کرنا، یہ جو برتن دھونا ہے نا، یہ کیا تم زنانہ کام کر رہے ہو، یعنی برتن دھونا زنانہ کام ہے. اچھا کھانا پکائیں گے تو وہی کہیں اچھا یار یہ تو بس بڑا نیچے لگا ہوا ہے، بس یہ کھانے پکا رہا ہوتا ہے گھر میں، یہ بڑی خدمت کرتا ہے بیوی کی، ہیں اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں ہم کر کے بچوں کے دماغوں میں ساری چیزیں ہم ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسے نہ ہوں. یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگرچہ ہم ظاہر مثبت انداز ہی میں گفتگو کر رہے ہیں مجموعی طور پہ، صحیح، مگر یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارا سماج بہت حد تک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. صحیح. اور ابھی جو 2-3 آپ نے مثالیں دی ہیں، ہمارے ہاں بہت ہی فرسودہ قسم کی سوچ ہے مرد کے حوالے سے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے یہ کام نہیں کرنا. جب ہم گھر کے اندر اچھے کاموں میں اپنے افراد خانہ کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بچے بھی پوری زندگی نہ صرف یہ کہ وہ سیکھیں گے بلکہ اس پہ عمل کریں گے. صحیح. ہمیں عملی طور پہ گھر کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے، اور خاص طور پہ گھر کی خواتین کی مدد عملی طور پہ کرنی چاہیے، ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے. جیسے کہ آپ نے 2-3 کام کیے، ہم کھانا بنانے سے لے کے برتن دھونے تک اور صفائی ستھرائی اور دیگر جو بھی امور ہیں، اس طرح کرنے سے ہی فرد جو ہے وہ مفید شہری بن سکتا ہے. شاید ہم کہیں باہر جا کے تو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں مگر گھر میں ہاسٹل لائف میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سارے، لیکن گھر کے اندر ایسا کام کرنا ہم توہین سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہے اخلاقی گراوٹ، اور یہ کہ پیچھے سے ہم نے اس طرح کی چیزیں ہم سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. اب اس دور میں سیکھنے سکھانے کے مواقع نسبتاً زیادہ ہیں اور گفتگو بھی ہوتی ہے، اور یقیناً شرع تعلیم بھی پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے بلکہ عملی طور پہ یہ کام، اور بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اپنا جو وارڈ روب ہے اسے کیسے سیٹ کریں، اپنا جو بستر ہے اسے کیسے طے کریں، اسے کیسے سیٹ کریں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو برتن دھونا ہے بڑا مزے کا کام ہے، یہ میں خود کر کے میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے ہاتھوں پر نا، یہ آپ مسکرا رہے ہیں ریحان صاحب، آپ نے بھی کیا ہوگا، ویسے چھپا رہے ہیں ہم سے، لیکن یہ جب آپ کے ہاتھوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پڑتا ہے نا اور آپ برتن دھو رہے ہیں، آپ یقین مانیں کہ آپ کے وجود کے اندر ایک فریشنس آتی ہے. دیکھیں جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کیا ہوتا ہے، آپ اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، ہاتھوں پہ پانی ڈالتے ہیں، یہ مسلسل ریحان صاحب ہنس رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ ریئلی میں آپ کو بتاؤں، آپ اس کو تجربہ کریں کبھی جا کے نا، کبھی آپ بھابھی کی خدمت کریں اور جا کے آپ یہ برتن دھوئیں، آپ یقین مانیں کہ فیل ہوگا کہ آپ کی باڈی کے اندر کیا جو تر و تازگی ہے نا اس کو آپ فیل کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے گھر کے اندر یہ کام کر دینے سے بچے بھی دیکھیں گے کہ ہاں بھائی اس طرح ہو رہا ہے، تو وہ لرن کریں گے اور وہ سیکھیں گے کہ ہاں ہم نے کیسے اپنی زندگی ہمیں بچوں کو ایسا کچھ کہنے کے بجائے خود کرنا چاہیے. اور اگر ہم خود کریں گے تو یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے بچے اس میں ہم سے بھی زیادہ ایکٹیو ہوں گے، زیادہ ایکٹیو بھی ہوں گے، اور ان کی زندگی اصل میں آسان ہوگی. صحیح، انفرادی طور پہ بھی ان کی زندگی آسان ہوگی. اور میرا مائیں بعض اوقات نا بچوں کو وہ کہتے ہیں گرم ہوا نہ لگے، تو اس طرح کے وہ فلاسفی پر نا وہ کہتی ہیں بچوں سے کام نہیں کروانا، ان کو کام کرنے دیا کریں، کیونکہ آپ نے ساری زندگی ان کے ساتھ نہیں رہنا. اس سے بڑھ کے کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی بچے کے ساتھ کہ آپ اسے کام نہ کرنے کا کہیں اور آپ اسے ٹھیک تربیت نہ کر سکیں اس کی. جی، اور ایسی باتوں کے نتیجے میں کوئی بھی فرد، خاص طور پہ مرد، اپنی عملی زندگی میں بہت سارے مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں سیکھ پاتا. صحیح. تو ظاہر اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں. اور کام کرنے کے بہت سارے دیگر فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے سچائی کے ساتھ کہ خواتین کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی ہے. صحیح. ان پہ کس قدر پورا سال کوئی چھٹی نہیں کرتی. جی، ان پہ کس قدر بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ کم و بیش ہر کام وقت پہ کرتی ہیں. صحیح. ان کے آرام میں خلل ہو، ان کی طبیعت اچھی نہ ہو، ان کو ٹھیک طرح سے نیند نہ آئی ہو، مردوں سے زیادہ پنکچوئل ہوتی ہیں ان کاموں میں. بالکل. مگر مرد جب کام پہ روانہ ہوگا، بچے جب اسکول جا رہے ہوں گے، مرد سویا ہوا ہوگا، تو وہ بچوں کے لیے سارا اہتمام کریں گی، کھانے سے لے کے ان کی تیاری تک اور ان کو روانہ کرنے تک. اور پھر وہ اپنے خاوند یا دیگر جو افراد خانہ ہیں ان کو اگر رخصت کرنا ہے تو وہ بھی اہتمام سے کرے گی. تو کام کرنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین پہ کس قدر بار ہے. اور یہ کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ یقین کیجئے یہ ایک بہت لطف کی بات ہے جب آپ ہاتھ سے اپنے گھر کے اندر کام کرتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ اس عمل سے آپ کا پیار محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، اور خواتین یا بیوی کے دل میں بالعموم آپ کا احترام اور زیادہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ساری ہم عمومی زندگی میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مثال دیتے ہیں نا، یہاں چھوٹی سی بات ہوگی تو ہم انبیاء اور رسولوں پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے، انہوں نے یہ فرمایا. مگر ہم اس کا ذکر کم کرتے ہیں کہ انبیاء، رسول
اور خاص طور پہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں اپنے گھر کے اندر وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کرتے تھے. صحیح. وہ عملی طور پہ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے, نہ صرف گھر میں بلکہ ایسی مثالیں ہیں کہ وہ آس پاس کے لوگوں میں جو کمزور ہوتے تھے, ضعیف ہوتے تھے, ان کی کس طرح مدد کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے جا کے. کسی کو سودا سلف لا کے دے دیا, کسی کا وزن اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دیا. تو ہمارے ہاں وہ مثالیں کم دی جاتی ہیں اور اس پہ عمل مزید کم کیا جاتا ہے. مزید کم کیا جاتا ہے. اچھا یہ بڑی مزے کی بات آپ نے کی وقاص صاحب. دیکھیں یہ تصور کتنا خوشگوار ہے آپ جو کر رہے ہیں نا. اور میں کل آپ سے کہوں کہ نہیں وقاص صاحب آپ آج آپ کی جگہ میں یہ کام کرتا ہوں ایک دوست ہونے کی حیثیت سے, مجھے بتائیں کہ آپ کی فیلنگ کیا بن جائیں گی. مطلب آپ کے دل کے اندر پازیٹیوٹی کا, ایک مثبت طرز فکر کا, اور اس چیز کا کہ یار میں کتنا لکی آدمی ہوں کہ مجھے اتنا اچھا دوست ملا ہے کہ جو میری جگہ کہتا ہے کہ نہیں یار آج تم نے کام نہیں کرا, میں کام کر رہا ہوں آپ کی جگہ. لیکن یہی چیز جب آپ اپنے گھر کے اندر جا کر کہیں گے, بھلے آپ زندگی میں ایک دفعہ ہی کہہ دیں, ایک بار ہی یہ کام کر دینا, آپ یقین مانیں اس کے اتنے شاندار اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور آپ گھر کو ایک اون کریں, کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم زیادہ وقت دفتر میں اور اس کے بعد دوستوں میں گزارتے ہیں, تو گھر کے اندر ہم بہت ہی کم, ہم تو گھر صرف سونے کے لیے آتے ہیں نا. تو اس وجہ سے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ گھر کی اونرشپ ہم اس کو تصور ہی نہیں, ہم اس کو فیل ہی نہیں کر پاتے. تو جب آپ نہیں فیل کر پائیں گے تو گھر کو گھر کیسے بنائیں گے. تو یہ بتائیں کہ جو ہماری مذہبی تعلیمات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں, ان چیزوں کو بہتر بنانے میں کیا چیزیں ان سے ہم ہدایت کے طور پہ لے سکتے ہیں. سبوخ بھی میں جو زاہد بھائی نے بات کی اس کو فلی انڈورس کرنے کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گھر والوں کا گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے, مجھے یقین ہے کہ زاہد بھائی کی انڈرسٹینڈنگ اور انہوں نے جو کچھ بیان کی وہ اس سے وہ مراد نہیں لے رہے کہ اصل میں یہ ان کی ذمہ داری ہے, میں تو بس والنٹیئرلی کبھی کبھی یہ ان کا مطلب نہیں ہے. لیکن یہ عام چلتا ہوا جملہ ہے جس سے ایکسپریشن, جس سے مفہوم یہ جاتا ہے. میرے خیال میں یہ تبدیل, جی ہاں, یہ تبدیل کر لینا چاہیے. حقیقت میں یہ ان کا کام نہیں ہے. حقیقت میں میرے کپڑے میں نے خود دھونے ہیں, حقیقت میں میرے کھانے کا بندوبست میری ذمہ داری ہے, حقیقت میں میری صفائی کا بندوبست میری ذمہ داری ہے. اور یہ میری اپنی ذمہ داریوں میں سے, مختلف کاموں میں سے, جیسے آپ کے ہمارے آفس میں جب ہم جا رہے ہیں یا باہر کے جتنے بھی ہمارے کام ہوتے ہیں, دکان کے کام ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہم کہیں پر یہ تصور نہیں کر رہے ہوتے کہ میری بیگم, میری بہن, میری امی, میری دادی, جو میرے ہمارے خواتین ہیں, اس کا یہ کام ہے کہ وہ آ کر میری چیئر, ٹیبل وغیرہ کو سیٹ کریں یا جو بھی. تو بالکل اسی طرح وہاں پر ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ والا کام ان کا ہے. صحیح. خواتین ہیں, اگر وہ اسکلفل ہیں, اگر ان کو یہ والا کام آتا ہے تو یہ بھی ان کا بھی کام ہے. اور وہاں پر تو آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا, ذمہ داری ہے کہ آپ سیکھیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے کپڑوں کو, ہم مطلب کہیں پر بھی اتار کر پھینک کر چلے آتے ہیں. تولیہ نہائے دھوئے تو گیلا جو ہے نا وہ صوفے پر چھوڑ کر, بیڈ پہ چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں. جوتے جائیں گے تو کہیں پہ اتارنے کی کوئی جگہ نہیں ہے میری, میں نے کہیں پر بھی رکھ دینے. اٹھ کر جب میں نے باہر جانا ہے تو میری فلاں چیز کہاں پر ہے. یہ بات کرتے ہیں تو مجھے بہت سے لوگ اور خود اپنا آپ یاد آتا جا رہا. میں آپ کو بہت مزے کی ایک بات بتاتا ہوں کہ ہماری, میرے خلاف نہیں ہونی چاہیے, نہیں وہ میری ذاتی ہے. میری بڑی بہن, میں نے تو زیادہ وقت, آپ کو علم ہے کہ میں تو 5ویں 6ٹی کے بعد ہی ہاسٹل لائف گزاری ہے ساری زندگی, تو خود کرنے کی عادت ہے. بلکہ اب اس طرح کی عادت نہیں کہ تنگ ہوتا ہوں کہ وہ جب گھر والے جب کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ چیز لے لیں, یہ چیز کر لیں, تو تھوڑی سی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہماری بڑی بہن جو تھیں وہ ہم سے فرش دھلوایا کرتی تھیں گھر پہ. وہ بڑی تھیں اور بہت غصہ آتا تھا, اور کوئی نہیں ہمیں کروا رہی ہے, لیکن وہ وائپر. بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے کپڑے دھونے کا یا یہ باقی کام کرنے کا. اینی ویز جو اصل بات تھی جو آپ نے سوال پوچھا تو اس کی طرف آتے ہیں. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بہت ہی بنیادی چیز ہے ان کی زندگی میں سیکھنے کی, یا ہمیں جو پڑھی ہے یا جو دنیا میں نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی گھر والوں کو انہوں نے یہ نہیں کہا. بچہ جو زید جو ان کے ہاں رہتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کبھی ٹوکا نہیں ہے, روکا نہیں ہے, منع نہیں کیا ہے, اور یہ نہیں کہا کہ چلو یہ کام کرو, وہ کام کرو, یوں کرو, یوں, کبھی انہوں نے نہیں کہا. اور ان کا جو بھی اورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں جو لوگ بھی بات کرتے ہیں جو باہر سے آئے ہیں, تو وہ جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے نا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے نہیں ہے, مفہوم میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں بیان کیا جاتا. مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جب باہر سے آتے تھے
تو وہ نہیں پہچان پاتے تھے کہ ان میں ان کے نبی کون سے ہیں اور ان کے فالورز کون سے ہیں. صحیح. تو ہم نے اس کا ایک ہی مطلب لے لی کہ اس کا کہیں یہ مطلب ہے کہ سارے جو ہیں کپڑے کوئی ایک طرح کے پہنتے تھے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپس میں ایسے جٹ کر بیٹھے ہوتے تھے, گل مل کر رہتے تھے. ظاہر ہے ہم کہیں پہ بیٹھے ہوتے تو وہ کوئی مراقبہ تو نہیں ہو رہا ہوتا تھا نا. وہ بیٹھے ہوئے کوئی کام کر رہے ہوں گے, کوئی بات کر رہے ہوں گے, زندگی کے معاملات میں کوئی بھی چیزیں کر رہے ہوں گے. تو ہمیں یہ والا جو مثلا میں اپنے گھر کے باہر ہوتا ہوں تو مالی کے ساتھ کھڑا میں دور سے نظر آ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی میں مالک ہوں اور یہ مالی ہے, اور اسپیشل اس کو ایسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں تاکہ وہ لگے. جی ہاں, اور کام کو میں ہاتھ نہیں لگاتا ہوں, میں سر بن کر پھرتا ہوں. تو حضور تو یہ کام نہیں کرتے تھے. وہ تو ظاہر ان کے پاس کاشتکار بھی آ رہے ہیں, ان کے پاس تاجر بھی آ رہے ہیں, اور وہ خود بھی جا رہے ہیں, مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں, گھر کا سودا سلف. ہم نے کبھی سنا ہے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ والے لوگ تھے ملازم یا ان کے فالورز میں سے, صحابہ کرام میں سے, کہ جو ان کا سودا سلف لانے کے لیے کہیں جایا کرتے تھے, وہ خود ہی لاتے تھے. وہ خود لاتے تھے, اور گھروں میں پانی بھی بھرنا ہے. ہاں جی, سیدہ عائشہ بار بار کہتی ہیں کہ بھی وہ یہ کام کرتے تھے, وہ کام کروا دیا کرتی تھی میں, اور وہ لگے رہتے تھے جتنا بھی ان کے وقت. ظاہر ان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری تھی. ہم کلی طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی گھریلو ذمہ داریاں ادا کرتے تھے جیسے کہ ہمیں کرنی چاہیے. لیکن ہمیں یہ فرق بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ نہ ہی میں ساری دنیا کا لیڈر ہوں, نہ ساری دنیا کا رہنما ہوں, نہ میں آخری نبی ہوں. نعوذ باللہ. وہ اللہ کے نبی وہ تھے, تو وہ ان کے وہ جو بڑی ذمہ داری تھی وہ ادا کرتے ہوئے ان کو جو بھی وقت ملتا تھا اس میں اپنا کردار ادا کرتے تھے. لیکن مجھے تو سب لوگ زیادہ ان کی خدمت جو ہے وہ کرنے کے لیے صحابہ کرام موجود تھے جو اپنا تن من دھن ان پر قربان کرنے کے راضی تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو لاڈلی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, انہوں نے آ کر کہا کہ بابا گھر کے کاموں میں بڑی دقت ہوتی ہے, مشکلات پیش آتی ہیں, اور وہ آٹا نہیں ہوتا تھا, وہ پیسنا پڑتا تھا خود. اور وہ آٹا پیستے ہوئے انہوں نے حسنین کریمین کی تربیت بھی کی, اور قرآن بھی ان کو یاد کروایا وہاں پر بٹھا کے. اور پھر اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے, کہا کہ مجھے ایک خادم دے دیں. تو خادم نہیں دیا, تسبیحات فاطمہ دے دی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ تسبیحات پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے گا. تو وہ چاہتے تو خدماء کی تو لائن لگی ہوئی تھی, وہ منہ سے کہنے وہ کی کہہ دے ہوتی کہ ہاں جی آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے, تو یہ سارا ہو جاتا. اچھا, میں کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے, اور یہ اتنی انٹرسٹنگ باتیں ہیں ہماری سوسائٹی کی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسکرین پر کی جائیں تاکہ ہم سارے لوگ مل جل کر اس طرح کاموں میں جائیں. ہمارے ہاں ایک اور تصور بھی تھا ہمارے ہاں, وہ اب مجھے نام بھول گیا اس کا, لیکن عموماً رمضان میں, اور رمضان سے ویسے بھی, میں ایک دن کاظمی صاحب کے ساتھ بھی ذکر کر رہا تھا کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کو 10-12 گھر ہیں. تو رمضان افطاری سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے تو ایک بڑی ٹرے میں ہماری والدہ ہمیں سب کے لیے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں نا جو گھر میں سالن پکا ہوتا تھا نا وہ ڈال کے دیتی تھیں, اور ہم ان سب گھروں میں تقسیم کرتے تھے. اور آپ یقین مانیں کہ یہ ہم صرف اکیلے نہیں کرتے تھے, وہ جو 15-20 گھر تھے نا ان کے بچے بھی یہی کام کر رہے ہوتے تھے. ہم راستے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے نا, تو ہماری دوڑ لگی ہوتی تھی کہ پہلے ہم ان کے گھر جائیں گے, یہی پہلے ہمارے گھر پہنچیں گے. تو یہ مطلب یہ فاستبقوا الخیرات, نیکیوں کے کاموں میں نا, تو ہم تو بچے تھے, ہمارے ذہن میں تصور تو نہیں تھا, لیکن یہ ضرور تھا کہ ہم اس طرح کے گھروں میں جاتے ہیں. اور پھر دوسرا, جس گھر میں ناراضگی ہوتی تھی نا, ایسا ہوتا تھا تو رمضان سے پہلے ناراضگیاں ختم کی جاتی تھیں. ان کے گھر کے لیے پیارا تھوڑا بڑا ہوتا تھا کہ ان سے ناراضگی ہے تو ان کو عام لوگوں سے ہٹ کے ٹریٹ کیا جاتا تھا اس طریقے سے. تو یہ جو ہماری قدریں ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں, اب ہم سارا فروٹ لاتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہی سارا استعمال کرتے ہیں, کھانا بناتے ہیں صرف یہی سوچ کے یہ ہم نے اپنے لیے بنایا ہے, تو باقی لوگوں کا جو خیال ہے اور روزے کا جو اصل مقصد ہے اسے ہم بلا بیٹھے ہیں. تو کیسے اس کو ریوائیو کیا جائے, کیسے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے؟ دیکھیں سبوک صاحب, جو باہمی رواداری اور اثار کی آپ نے بات کی نا, یہ اس وقت ویسے بھی ملک کی بھی اشد ضرورت ہے. اور جس طرح ہم اس وقت مسائل کا شکار ہیں, میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہر گھر میں ہے اور یہ بلا مبالغہ ہے, وہ ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک. سب سے بڑا مسئلہ جس کا آپ نے بھی نشاندہی کی, لیکن میں اس کو ایک ٹارگیٹڈ کر کے بات کر رہا ہوں. سیکنڈلی, ہمسائے. اچھا, آپ کا ہمسایہ چاہے وہ ملک پاکستان کا ہمسایہ ہو, چاہے وہ آپ کے گھر کا ہمسایہ ہو, صحیح, اگر وہ مشکل میں ہے تو آپ مشکل میں ہیں. صحیح. سماج کا کوئی بھی پہلو مشکل میں ہے تو آپ مشکل میں ہیں, اور اگر آپ اس کی مشکل کو مشکل نہیں سمجھیں گے تو آپ کی مشکل کو مشکل بھی کوئی نہیں سمجھے گا. بالکل. آج اگر آپ غور کریں, جو جس ایک آپ نے کلوز سرکٹ کی بات کی, جو 15 سے 20 گھروں میں مشتمل ایک گھرانہ ہے, ایک گلی ہے, ایک محلہ ہے,
یہ آج بھی دور دراز دیہاتوں میں کہیں نہ کہیں یہ سروسز یا پریکٹس جی ہو ہیں، رہی بالکل ایسے ہی. لیکن اگر آپ آج کے معاشرے کی بات کریں، آپ پاکستان کے بڑے شہروں کی بات کریں، تو لوگ اس چیز کا ادراک ہی نہیں کرتے کہ میری گلی میں رہنے والا ایک چھوٹا سا گھر، چلے میں ان خاص کچھ علاقوں کی بات کر لیتا ہوں، تو وہاں پر کیا صورتحال ہے. ہم تو ہمسایوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اور ان کے محبت رسول کے اسوہ کو سامنے رکھنا ہے، تو 40 گھر ادھر، 40 ادھر، اور 40 ادھر اور 40 پیچھے. صحیح. ہم کیسے تصور کر سکتے مطلب ہیں آپ کہ کیسے کمیونٹی بنا رہے ہیں ایک اچھا شاندار یہ کب معلوم ہوگا؟ جب آپ جائیں گے، جب آپ کو اس گھر کے ارد گرد کے ماحول کا اندازہ ہوگا کہ میرے ساتھ والے گھر میں آئے کوئی غریب تو نہیں ہے. آج بھی اسلام آباد کے اندر میں جہاں پر پنڈی کے اندر لوگوں کو دیکھتا ہوں تو سفید پوش لوگ ایسے موجود ہیں جو بڑی خاموشی سے راشن کی بات کرتے ہیں، جو بڑی خاموشی سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، جو بڑی خاموشی سے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ چلا گیا، ہم 3 بہنیں اور ایک ماں بیوہ موجود ہے. لیکن اس گلی میں رہنے والا بھی تو کوئی صاحب ثروت ہوگا جو اتنی دور وہ مجھ سے رابطہ کر رہا ہے، اتنی دور آپ سے رابطہ کر رہا ہے، اتنی دور خیراتی اداروں سے وہ رابطہ کر رہے ہیں. گزارش اور حقیقت یہ ہے، ہمیں جس پہ عمل کرنا ہے کہ ہمیں جاننا ہے، معلوم کرنا ہے اپنے اس علاقے کے بارے میں یہ کیوں رحمتیں اٹھ گئیں. آج جو درندگی اور جو آج معاشرے کے اندر اس وقت ظلم کی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کسی نے بیٹے کو قتل کر دیا، کسی نے ماں کو قتل کر دیا. جب رواداری گھروں میں نہیں آئے گی تو یہ تو frustration جو ہے بچہ جو بیٹا، وہ بیٹی، وہ ماں، وہ بہن، وہ بہو، وہ اس گھر سے رواداری لے نہیں رہی تو وہ تقسیم کیسے کرے گی؟ جو چیز تقسیم کی جائے گی وہ پہلے ڈالی جاتی ہے، ان کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں، ان کے اذہان میں منتقل ہوگی تو وہ اس رواداری کا عملی پیمانہ ہوگا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں کو گالیاں بھی دیں، لوگ آپ کی گالی کا جواب نہیں دیتے، اس کی تربیت میں اس کا جواب دینا نہیں لکھا. لیکن اگر آپ کسی کو تھوڑا سا پتھر بھی لگ جائے وہ آپ کو برملا اس کا اظہار بھی کرے گا ناراضگی کا اور خفگی کا، اور آپ کو برا بھلا بھی کہے گا، کیونکہ اس کی طبیعت میں ایک انگزائٹی ہے، اریٹیشن ہے. تو آپ جہاں پر ان پہلوؤں کی بات کریں، اور دوسری بات میں جو اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں، جس طرح ہم ایک سایہ دار درخت کو دیکھتے تھے، لوگ سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، ایک گل مل کے اپنے محلے کی بات کرتے تھے. سایہ دار درخت کو کاٹنا گناہ سمجھا جاتا تھا اور گناہ سمجھا جاتا تھا. تو محلے نیلی کے سبز ہمارے ہندکوں میں کہتے ہیں نیلی، مطلب وہ سبزی کو توڑنے پہ تو والدین اتنے وہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ تو، اور یہ کمیونٹی سینٹر بن چکے تھے. ان درختوں کے نیچے بیٹھ کے لوگ بات کرتے تھے، ان مساجد کے اندر لا کے گاؤں میں تو اسکول کی کلاسیں درختوں کے نیچے درختوں کے نیچے لگتی تھی. تو ہم جب یہاں پر کمیونٹی کی بات، تو یہ اچھا درخت کا خیال کرنا، میں کیوں اس پہلو کی طرف یہ بھی معاشرے میں آپ کے اندر جو ہے نا ایک اچھا پہلو ڈالے گا، کیونکہ آپ کے دل میں ایک رحم آئے گا، آپ کے دل میں ایک نگرانی اور ایک پیار پیدا ہوگا اس درخت کے لیے، اس پودے کے لیے. تو جب آپ اپنے ان ایکٹس کے ذریعے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے تو معاشرہ خوشحال بھی ہوگا، فعال بھی ہوگا، اور معاشرہ ہرا بھرا بھی نظر آئے گا، جس میں رواداری اور اثار سب شامل ہوگا. یہ بہت زبردست بات ریحان صاحب آپ نے کی، اور کیونکہ معاشرے کو ان سب چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کہانیاں جو ہم نے یہاں پر بیان کی ہیں، یہ واقعات، یہ ساری ہماری زندگیاں، ہمارا پس منظر انہی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شاید ان چیزوں کو، ان قدروں کو بھلا دیا ہے. اگر آپ کے دائیں بائیں کوئی ان قدروں کا احترام نہیں کر رہا، ان پر عمل نہیں کر رہا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان قدروں کا پر عمل کرنے کا آغاز کر دیں. کم از کم آج آپ سن رہے ہیں تو آج سے آپ اس بات کا آغاز کر لیں کہ کم از کم اپنے پڑوس میں دائیں بائیں جو لوگ رہ رہے ہیں نا، تو ان کے گھر میں کھانا ضرور بھجوا دیں. تھوڑا سا بھجوا دیں، جتنا آپ بھجوا سکتے ہیں، میٹھا بھجوا دیں، لیکن اتنا ضرور کریں. اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائے گا. وہ ایک خاتون کا بڑا زبردست واقعہ ہے، اس نے لکھا کہ اس نے ایک کھیر کی دیگ بنائی ہے اور وہ پورے مہینے سے کھا رہی ہے. تو اگلے دن ایک خاتون نے کیا کہ اس نے میں کھیر کی دیگ منگائی. 2 دن اس نے کہا تم کیسے پورے مہینے سے کھا رہی ہو، میری تو خراب ہو گئی ہے. اس نے کہا میں نے کھیر کی دیگ بنائی اور 30 گھروں میں تقسیم کر دی تھی. تو ہر گھر سے اب کھیر روزانہ آتا ہے تو میں وہ کھا رہی ہوں. تو مسئلہ ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو محبتیں بھی بڑھیں گی، معاشرہ بھی بہتر ہوگا، اور جس چیز کی طرف ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے توجہ دلوائی کہ جو رواداری ہے وہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوگی. بہت شکریہ ریحان صاحب، وقاص صاحب، زاہد کاظمی صاحب. ہمیں اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام تک کے لیے بہت شکریہ.